والد کی خدمت نے بیٹے کو مالا مال کر دیا۔ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ وہ بیمار ہوا تو اس کے ایک بیٹے نے اپنے بھائیوں کے سامنے بڑا عجیب فارمولہ پیش کیا کہ تم تینوں مل کر والد صاحب کی تیمارداری کرو۔ جب تم اتنی بڑی نیکی کماؤ گے تو پھر وراثت میں حصہ نہ لینا، یا مجھے یہ کام دو کہ میں والد صاحب کی تیمارداری کروں، ساری خدمت بجا لاؤں اور وراثت میں کوئی حصہ نہ لوں۔ بڑی عجیب سی بات تھی، پیسے کون چھوڑتا ہے؟ مگر وہ بھائی جانتا تھا کہ والد کی خدمت کا کیا اجر ہے۔ چنانچہ تینوں بھائیوں نے کہا، اس سے اچھی اور کیا بات ہے، تم ہی والد کی خدمت کرو اور وراثت میں سے کچھ نہ لو۔ بہرحال یہ فارمولہ طے ہو گیا اور وہ بھائی اپنے والد کی خدمت کرتا رہا یہاں تک کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ اس خدمت گار بیٹے نے وراثت میں کوئی حصہ نہیں لیا، کیونکہ وعدہ کیا تھا والد کی خدمت کروں گا تو میراث میں سے کوئی حصہ نہیں لوں گا۔ اب کیا ہوا کہ ایک رات وہ سویا، اسے خواب میں آواز آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا فلاں جگہ پر جاؤ، وہاں 100 دینار یعنی 100 سونے کے سکے موجود ہیں، وہ لے آؤ۔ اس شخص نے خواب میں بتانے والے سے پوچھا، کیا ان 100 دینار میں کوئی برکت ہے؟ اس نے کہا، برکت نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر شخص نے اپنی بیوی سے کہا، مجھے خواب میں ایک جگہ بتائی گئی ہے، وہاں 100 دینار ہیں، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ ان میں برکت نہیں ہے۔ بیوی نے کہا، بڑے عجیب آدمی ہو، پہلے میراث چھوڑ دی، اس میں سے کوئی حصہ نہیں لیا، اب 100 دینار مل رہے ہیں، تم غریب بھی ہو، یہ تو لے لیتے۔ اس نے کہا، مجھے وہ مال نہیں چاہیے جس میں برکت نہ ہو۔ دوسری رات سویا، پھر اسے خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی، فلاں جگہ پر سونے کی 10 اشرفیاں ہیں، وہ لے لو۔ اس نے کہا، ان میں برکت ہے تو ان میں کوئی برکت نہیں۔ صبح اٹھ کر اس شخص نے بیوی کو بتایا تو بیوی نے کہا، عجیب آدمی ہو، 100 دینار سے 10 پر آ گئے، اب 10 تو لے لیتے۔ کہا، برکت نہیں تو مجھے نہیں چاہیے۔ تیسری رات سویا تو پھر خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی کہ وہاں 1 دینار ہے، لے لو۔ اس نے پوچھا، اس میں برکت ہے؟ خواب میں بتایا گیا، ہاں اس میں برکت ہے۔ چنانچہ یہ شخص صبح اٹھ کر اس جگہ گیا، وہاں سے 1 دینار اٹھا کر آیا۔ اس کے بعد اس نے اس دینار سے گھر والوں کے لیے 2 مچھلیاں خرید لیں کہ کچھ نہیں تو گھر والوں کو اچھا کھانا تو کھلا دوں۔ جب گھر آیا تو اس نے دونوں مچھلیوں کا پیٹ چاک کیا تو ان 2 مچھلیوں کے پیٹ سے ایک ایک موتی نکلا۔ یہ بڑے ہی عجیب و غریب یونیک انوکھے موتی تھے۔ اس نے ان موتیوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ اسی دن بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ مجھے اس ڈیزائن کا موتی چاہیے۔ بادشاہ کے نمائندے سارے شہر کے جیولر کے پاس گئے، مگر کہیں سے بھی اس طرح کا موتی نہ ملا۔ آخرکار پتہ چلا کہ فلاں محلے میں ایک بندہ ہے جس کا مچھلی کے پیٹ سے ایسا موتی نکلا ہے جس کی مثل لوگوں نے نہیں دیکھا۔ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس کے دروازے تک پہنچ گئے۔ موتی دیکھا تو کہا، بادشاہ کو ایسا ہی موتی چاہیے۔ جب بادشاہ کو وہ موتی دکھایا گیا تو اس نے بھی کہا، ہاں یہی موتی ہے۔ اب اس کی قیمت پوچھی گئی، چونکہ پہلے زمانے میں گدھوں اور گھوڑوں پر سامان لادا جاتا تھا، تو اس شخص نے کہا 30 خچر یعنی 30 خچر سونے کے۔ بادشاہ نے 30 خچر پر سونے کی بوریاں لدوا کر اس سے موتی خرید لیا۔ 1 دینار کی برکت سے کتنا مال ہو گیا، وہ بھی ایک ہی موتی بکا تھا۔ بادشاہ نے یہ موتی لے کر اس کا جو ماہر تھا اس سے دیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ایک موتی سے خوبصورتی نہیں آئے گی، اس کی جوڑی ہونی چاہیے۔ جب اسی طرح کا دوسرا موتی ملے گا تب اس کی اصل ویلیو بنے گی۔ بادشاہ نے کہا، ایک اور موتی تلاش کرو، اگرچہ دگنی قیمت دینی پڑے۔ پھر موتی تلاش کیا گیا مگر کہیں نہ ملا۔ واپس لوگ اسی شخص کے دروازے پر پہنچے، اس سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس طرح کا دوسرا موتی بھی ہے؟ اس نے کہا، اس طرح کا دوسرا موتی تو ہے لیکن وہ تمہیں ڈبل قیمت میں ملے گا۔ اس طرح کا دوسرا موتی تو ہے لیکن وہ تمہیں ڈبل قیمت پر ملے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس شخص سے 60 خچر سونے کے بدلے میں وہ موتی خرید لیا۔ اس واقعے سے ہمیں والد کی خدمت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سیکھنے کو ملا ہے، بے شک تھوڑا مال جس میں برکت ہو اس زیادہ مال سے بہتر ہے جو حرام کا ہو اور برکت سے خالی ہو۔ بہرحال اس بیٹے نے اپنے والد کی خدمت کی تو اللہ پاک نے اس سے غیب کے خزانوں سے مالا مال کر دیا۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔